مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعے کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعے کے فضائل کیا ہیں۔ تو جمعے کے فضائل میں بنیادی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں کسی بھی دن کے نام کی صورت نہیں اتاری سوائے جمعہ کے۔ قرآن مجید میں صورت جمعہ موجود ہے، اور باقی کسی بھی دن کے احکام سے متعین کوئی بھی حکم قرآن میں نہیں ہے کہ ہفتے کا یہ حکم ہے، اتوار کا یہ حکم ہے، سوار، منگل، بدھ، جمعرات۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے نماز جمعہ کے احکامات قرآن مجید میں اللہ نے الگ بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے فرمایا کہ جمعہ وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکلی۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور جمعے ہی کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک نماز سے دوسری نماز تک درمیان کا جو یہ فاصلہ ہے، جمعے تک کے لیے اور ایک نماز دوسری نماز، یہ جو جمعہ اور نمازیں یہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک جب آدمی جمعہ پڑھ لیتا ہے تو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 3 دن آگے آنے والے مزید ان کے بھی اللہ صغیرے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، اللہ رب العزت کی ذات ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز جمعہ کے لیے چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر 20 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور جب یہ آدمی نماز جمعہ پڑھ چکتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، آپ کا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ تک ہمارا درود کیسے پہنچایا جائے گا، جبکہ آپ تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات نے مٹی پر انبیاء کے اجساد مبارکہ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور حیات دنیا کے ساتھ زندہ ہیں۔ صرف نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ دنیا بھر میں مجھ کے اوپر جہاں بھی درود پڑھا جائے گا وہ درود فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو آدمی میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے روزے پر آ کر درود پڑھے گا، درود السلام پڑھے گا، میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود، اور
تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں جس عمل پر ایک نیکی ملتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جمعے والے دن اسی عمل پر اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا جمعے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن غسل کرو اور غسل کراؤ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ وہ جمعے والے دن غسل کریں بھی اور غسل کروائیں بھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن مسجد میں بر وقت آئے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو تھوڑی دیر سے آئے اس کے لیے بکری ہے، اس کے بعد والے کے لیے مرغی ہے، اس کے بعد والے کے لیے انڈا ہے، یہاں تک کہ جو آدمی خطبہ شروع ہو کر آتا ہے تو خطبے کے وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آنے والے کے لیے ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے والے دن کہ جو آدمی جمعے کے لیے بر وقت آئے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس سے لیٹ آئے اس کو گائے، جو اس سے لیٹ آئے اس کے لیے بکری، اس سے جو لیٹ آئے اس کے لیے مرغی، اس سے جو لیٹ آئے اس کے لیے انڈا۔ یہ جمعے کے آنے والے لوگوں کے لیے ثواب ان کے اوقات کے اعتبار سے ہے کہ جو آدمی لیٹ ہوتا جائے گا اس کا ثواب بھی کم ہوتا جائے گا۔ حضرات صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ بعض صحابہ کرام تو جمعرات سے ہی مسجد میں رہتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام وہ بھی تھے کہ جو صبح کی نماز پڑھ کے مسجد ہی میں رہتے تھے، اور تمام صحابہ کرام خطبے سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ ترتیب تھی۔ تو آج امت کے اندر جہاں دیگر اعمال کے اندر کوتاہی ہے یا سستی ہے، وہاں نماز جمعہ میں بہت زیادہ سستی ہے۔ تھوڑا سا ہم اگر اپنی ترتیب کو بدل لیں تو ہم بہت بڑے ثواب کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جمعے کے کچھ فضائل ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ابھی اس کے مسائل بھی باقی ہیں، جمعے کی فرضیت بھی باقی ہے، جمعے کی نماز کی ترتیب بھی باقی ہے، قبولیت والی گھڑی کے مسئلے بھی ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ان تمام مسائل کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب